اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے اعتکاف کی فضیلت اور اس کے چند مسائل۔ اعتکاف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف مسجد میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک رمضان میں ہونے والا اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ دوسرا واجب اعتکاف جو نظر کا اعتکاف ہوتا ہے، اور تیسرا نفل اعتکاف۔ لیکن آج میری جو گفتگو ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے رمضان کے مہینے میں ہونے والا، اس پر ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے 1 دن کا اعتکاف کیا ہو تو معتکف اور جہنم کی دوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اتنی دوری ہو جاتی ہے کہ معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل ہو جاتا ہے، اور 1 خندق کی دوری زمین و آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ وفات سے پہلے جو رمضان شریف آیا ہے اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا اعتکاف اس مسجد میں ہونا چاہیے جو مسجد آباد ہے، جس میں نمازیں ہوتی ہیں، نمازیں پنجگانہ ہوتی ہیں۔ اگر ایک گاؤں میں 3-4 مساجد ہیں تو کسی ایک مسجد میں بھی اعتکاف ہو گیا تو سارے لوگوں کی طرف سے سنت ادا ہو گئی۔ لیکن اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح شہر میں کسی ایک مسجد میں بھی اگر کسی نے اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو گئی۔ معتکف اگر چاہیں ایک مسجد میں کئی معتکف ہوں تو بھی درست ہے۔ ایک مسجد ہے اور اس میں 1 سے زائد معتکف رہنا چاہتے ہیں تو بالکل درست ہے، لیکن ہر معتکف کو چاہیے کہ وہ اپنا الگ الگ خیمہ رکھے اور اپنے خیمے میں عبادت کرے، جو کچھ کرنا ہو کرے۔ ایسا نہیں کہ سارے معتکف جمع ہو کر گپ شپ میں لگ جائیں، ایسا نہیں۔ ہاں، سارے معتکف جمع ہو کر دین کی باتیں کر سکتے ہیں، دعوتی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گفتگو سارے لوگ جمع ہو کر لایانی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اعتکاف اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا بھی خیال ہو کہ بغیر کسی شرعی یا طبعی مجبوری کے مسجد سے باہر نہ نکلیں، بغیر شرعی مجبوری کے یا طبعی مجبوری کے باہر نہ نکلیں۔ ہاں، اگر شرعی مجبوری ہے یا طبعی مجبوری ہے تو آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ شرعی مجبوری یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں۔ یہ شرعی مجبوری ہے، آپ کا اعتکاف باقی رہے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح طبعی مجبوری، آپ پیشاب پاخانے کے لیے باہر جا سکتے ہیں اگر مسجد میں بیت الخلاء بنا ہوا نہیں ہے تو۔
ویسے تو ہر مسجد کے ذمہ دار کو چاہیے کہ مسجد میں بیت الخلاء ہو تاکہ معتکف کو آسانی ہو سکے۔ اسی طرح اعتکاف جو ہم کر رہے ہیں تو اضطراری حالات میں بھی ہم اگر مسجد سے نکلیں گے تو ہمارا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے جس مسجد میں ہم اعتکاف کر رہے ہیں وہ مسجد گر گئی، یا کسی نے آ کر شہید کر دیا، یا مسجد پہ دشمنوں کا یلغار ہو گیا، ایسی صورت میں ہم وہاں سے نکل کر دوسری مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں جو باقی اعتکاف ہے، ٹوٹے گا نہیں اعتکاف۔ کسی وجہ سے اگر اعتکاف فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو اس کی قضا بھی ہونی چاہیے۔ اعتکاف کب ٹوٹے گا؟ آپ بلا کسی طبعی یا شرعی مجبوری کے باہر نکل گئے، جیسے آپ تمباکو کھانے کے لیے، بیڑی پینے کے لیے، کسی سے فضول گپ شپ کرنے کے لیے مسجد سے نکل گئے، تو ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یا آپ اپنی اہلیہ سے ہم بستری کر لیے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو جب اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو پھر اس اعتکاف اس اعتکاف کو قضا کرنا پڑے گا، ہے نا، ایک دن کا قضا اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اور وہ رمضان کے بعد، جیسے رمضان گزر گیا تو مغرب کے وقت میں آپ مغرب سے کچھ پہلے مسجد میں داخل ہوں اور یہ نیت کریں کہ میرا جو اعتکاف ٹوٹ گیا تھا میں اس کے بدلے میں آج اعتکاف کر رہا ہوں، اور پھر پوری رات رہیں، سحری کریں، اور دن میں روزہ رکھیں، اور شام میں افطار کر کے پھر مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلیں۔ اسی طرح جب آپ اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوں گے تو 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے، اور داخل ہوتے ہی نیت کرنی ہے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا میں اعتکاف جو سنت ہے اس کی نیت کرتا ہوں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل سے اگر ارادہ کر لیے تو ہو گیا۔ تو یہ چند باتیں اعتکاف کے بارے میں تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اس کے علاوہ اعتکاف میں کرنا کیا چاہیے؟ تو اعتکاف میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، چونکہ رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے، لہٰذا خوب قرآن پڑھنا چاہیے، اور تسبیحات ہے نا اس کو کرنا چاہیے۔ جیسے مان لیجئے قرآن کی تلاوت کر کے جب ہم فارغ ہوئے تو 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، اور 100 مرتبہ استغفار، ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود، اور استغفار یہ کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں، تو وہ درود شریف پڑھیں۔ اگر درود یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، ہزار مرتبہ درود پڑھیں، ہزار مرتبہ جو ہے وہ تسبیح پڑھیں، ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اتنا تو ہو جائے گا نا پڑھا ہوا، اس کو پڑھیں۔ تو ان سب چیزوں سے اپنے اعمال کو مزین کریں رمضان کے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اعتکاف کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔